چاہے آپ کی فزیکل بیماریاں ہوں چاہے آپ کی مینٹل بیماریاں ہوں، ہر ڈاکٹر اینڈ میں یہی کہتا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے ہے. اچھا سٹریس کیوں ہے؟ سٹریس تو ہر ایک کی زندگی میں ہے، وہ سدا رہے گا. یعنی آپ ڈاکٹر پہ جاؤ گے فزیکلی، جو میں دیکھتی آئی ہوں اپنی 25-26 سال کی پریکٹس میں، کہ فزیکل النس ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں تمہیں ہارٹ کی پرابلم نہیں. مریض انسسٹ کر رہا ہے کہ مجھے کارڈیک پرابلم ہے، میری چیسٹ میں پین ہے فلانا. اچھا جی اس کو پرسکرائب کر دیں گے، ریفر کر دیں گے سائیکیٹرسٹ پہ. سائیکیٹرسٹ اس کو دوائیاں دے گا، مہینہ دے گا، 2 مہینے 6 مہینے اثر ہوگا تم پہ، تمہیں ڈپریشن ہے. لو جی 6 مہینے کے بعد بھی اثر نہیں ہو رہا. اچھا پھر اس کو کہہ دیں گے جی آپ کی زندگی میں سٹریس ہے، سائیکولوجیکل ہے، پھر اس کو تھراپسٹ کے پاس بھیج دیں گے. یعنی کہ ایک وشس سائیکل میں پھنسا چھوڑیں گے، مایوس کر کے رکھیں گے، کوئی حل نہیں دیں گے، کوئی وے آؤٹ نہیں دیں گے. کلندر پاک نے فرمایا تھا بیٹا بابا اصل مسئلہ سوچ کا ہے. اور اگر ہم ڈاکٹرز کی اور باقی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی بھی اگر ہم سوچیں تو وہ اسی چیز پہ آتے ہیں کہ جی سٹریسڈ ہیں آپ، سٹریسڈ ہیں. آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ کے میاں بیوی کے حالات کیسے ہیں. اچھا بچے نہیں ہیں تو سٹریس ہے، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو سٹریس ہے، بہو ویسی آ گئی تو سٹریس ہے، اپنا سٹینڈرڈز ہم میٹ نہیں کر سک رہے، ہم گاڑی نہیں بڑی خرید سک رہے، سٹریس ہے، ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، سٹریس ہے. یعنی کہ ہر لحاظ سے سٹریسز ہیں ہماری زندگی میں. کس لیے ہیں؟ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا بابا ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر آفت اللہ سے دوری میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں بھی پہلے یہی سوچتی تھی کہ لمبی لمبی تسبیحیں کرنا، ہر وقت وظائف کرنے، لمبے لمبے نوافل پڑھنے، تو میں تو اللہ کے بہت قریب ہوں. لیکن اندر کی جو خواہشات ہیں، اولاد کیوں نہیں ہے؟ اچھا پھر وہی پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کسی نے تمہاری اولاد باندھی ہوئی ہے. اچھا جی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کسی نے تم پہ بندش کی ہوئی ہے. اچھا فلانا کیا ہے یہ. تو ایک مسلسل سٹریس تو ہے. اب جیسے یہ آج کل بچوں کا، میں خود بڑی حیران ہوتی ہوں کیسے کیسے ڈس آرڈرز آ گئے ہوئے. آٹزم میں نے بہت ریئرلی سنا تھا. اچھا اب آٹزم از ناٹ جسٹ ون آٹزم، اس کی بھی بہت ساری برانچز ہیں. اس کے ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ. مین کیا ہے اس کے اندر کہ جی بچے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. بچے جو ہیں دے آر ناٹ، ان کے اسپیچ نہیں ان کی ڈیولپ ہوئی ہوئی، ان کے کمیونیکیشن سکلز نہیں ڈیولپ ہوئے ہوئے. اور یعنی کہ موڈی ہوتے ہیں، اپنی آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، صحیح طرح سے بولتے نہیں ہیں، ان کا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے ان کی کمیونیکیشن. اگر ان سارے، میں نے ایک ہماری کاکی سونی ہے، شی ورکس ود سر چلڈرن، میں نے اسے کہا تھا بیٹا ایک ریسرچ کرو. کلندر پاک بھی بہت فرمایا کرتے تھے بیٹا پاپا ریسرچ کرو. میں نے کہا ان کے ماں باپ پہ ریسرچ کرو، خاص طور پہ مائیں بہت امپورٹنٹ رول رکھتی ہیں. اینڈ آئی ایشور یو، جو میں نے دیکھے ہیں آج تک، جو آج تک دیکھے تھے ٹربل ٹین ایجرز ہیں، ہمیشہ گھر میں پرابلمز ہیں، ماں باپ کی لڑائیاں ہیں. اور ٹین ایج تو ویسے بھی بہت ڈیفیکلٹ ایج ہوتی. بہرحال کمنگ بیک ٹو یہ آٹزم، 99% ہو سکتا ہے 1% نہ بھی ہو ایسے گھروں میں انتہائی ناچاکی، بے سکونی، اور خاص طور پہ ڈسٹربڈ مائیں. یعنی کہ ان کے اپنے اندر اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے، ان کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. اور جو ہمیں کلندر پاک فرمایا کرتے تھے نا کہ بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہم اس چیز میں قطع نہیں آتے. ہم لوگ کہتے نہیں ساس نے جادو کیا ہے، نن نے کچھ کیا ہے، پھوپھی نے کچھ کیا ہے. یعنی کہ ان چیزوں میں ہم پھرتے رہتے ہیں، ہر چیز اوے فرام اللہ المائٹی ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ سے دوری کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے ہمیں کلندر پاک فرماتے تھے کہ گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی. مجھے آج فرح بتا رہی تھی کہ اس نے جب یہ کاکیوں کو بتایا تو پہلے تو کوئی ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا لو اتنی مشکل زندگی ہے، کوئی آسان پینڈا نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے. یار جب ایک چیز اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ عورت کا بہت رول ہے امپورٹنٹ ایک گھر میں، بچوں کی اپ برنگنگ میں، ایک گھر میں سکون رکھنے میں، اس لیے کہ اس کے اندر سبمیشن زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر تابع ہونی چاہیے، ہوتی نہیں ہے. اب تو مقابلے پہ ہیں نا سارے کے سارے.
ہمارا کیریئر ہے, ایکول رائٹس ہیں, اور کیا کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی آج کل فیمنزم یہ کچھ چلتا ہے, اس نے تباہ کر کے رکھ دیا, گھروں کے سکون ختم کر کے رکھ دیے ہمیں. تو کہاں سے آئے گا, سٹریسز کیسے دور ہوں گے ہمارے؟ بہت زیادہ وہ جیسے مجھے بتا رہی تھی کہ آج کل رشتے آتے ہیں تو ایوری بڈی وانٹس ٹال ہو, سلم ہو, اسمارٹ ہو, گوری ہو یا گورا ہو, ویل آف ہو, کریئر اچھا ہو, گریڈ اچھا ہو. تو مجھے بتاؤ, یہ جب ہم یہ سارے سٹینڈرڈز رکھیں گے تو پھر لڑکیاں بھی گھروں میں بیٹھی بیٹھی عمروں کو پہنچ جائیں گی, اور لڑکوں کو بھی پھر رشتے تو اچھے نہیں ملیں گے. تو کدھر, یعنی کہ کدھر گیا اللہ؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور زمین پہ ظاہر ہوتے ہیں, اور مہینے کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تربیت نہیں ہے. اور جیسے بابا جان فرماتے تھے نا, بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, ہم نہیں اس چیز میں یقین کرتے. اچھا, اولاد نہیں ہو رہی تو زندگی عذاب. ایک تو اپنی بھی خواہش ہوتی ہے, آئی ایگری کہ کاکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے میٹرنل انسٹنکٹ رکھی ہوئی اولاد کی, لیکن اگر نہیں ہو رہی تو اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی زندگی اتنی حرام کر دیتے ہیں. اس کی جو گھر میں بزرگوار ہوتے ہیں, پتر دا دوجا ویاہ کرنا ہے ایدے تو اولاد نہیں ہوندی. حالانکہ سید نے بڑے ہمیں قصے سنائے ہوئے ہیں کہ اولاد نہیں تھی, ایک شادی کی, دوسری کی, نہیں ہوئی تو فائنلی, اور جو پہلی چھوڑی اس نے کسی سے شادی کی اس کی اولاد ہوگی, دوسری چھوڑی اس نے کسی سے شادی کی اس کی اولاد ہوگی. لیکن یہ نہیں ماننا, کیونکہ ہمارے ایک کلیشرٹ قسم کے ہیں کہ لے مرداں چ بھی کچھ ہوندا ہے. یعنی ہمارا سارا سوچ کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس پہ رہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم جسے چاہے بیٹے دیں, بیٹیاں دیں, جسے چاہے ملا کے دیں, جسے چاہے نہ دیں, اس وقت اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے دوری. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا جینیٹکس ہے, یہ جینز میں آ رہا ہے. جب پیرنٹس, میں نے دیکھا اپنی پریکٹس میں کہ جب فیملی میں ایک شخص مینٹلی بیمار ہوتا ہے نا, ڈپریشن ہو یا بائی پولر ہو یا کچھ بھی ہو, ساری فیملی اس سے افیکٹ ہوتی. اور پھر بچوں کی بہت نیچرل سی بات ہے کہ اپنے پیرنٹس کو وہ کاپی کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں ان کی ہیبٹس. ہمارا انوائرمنٹ بہت اثر انداز ہوتا ہے ہم پہ. تو اگر گھر میں باپ لے لو یا ماں لے لو جس کو کہ بہت چیخنے چلانے کی عادت ہو, لو جی اس کو کہہ دو یہ مینک ڈپریسو ہے اس لیے یہ چیختا ہے, یا شیزوفرینک ہے, یا پرسنالٹی ڈس آرڈر, تو بچہ تو وہی لرن کرے گا نا اپنے پیرنٹ سے. تو چلو جی, اب جب دادا ویسا تھا, باپ ویسا ہے, بیٹا آگے سے, تو یہ ایک لرننگ ہے جو کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. اس کو ہم جینیٹک کا ٹھپا لگاتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ ڈسکریج کریں یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں تربیت کریں, اس کی ہم بہتری کریں, وی ڈونٹ اسٹریس آن دیٹ. تو اس لیے پھر ہم ادھر ادھر بھاگیں گے, کسی نے کچھ کر دیا ہے یا سائیکیٹرسٹ پہ چلے جاؤ, پھر لمبی دوائیاں. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈپینڈنسی آن میڈیسنز لوگ نہیں چھوڑتے, ان میں اتنا فیئر ہے. ایک میرے پاس پیشنٹ آئی کو پچھلے 17 سالوں سے شی واز آن اینٹی ڈپریسنٹ, بولتی نہیں تھی, کٹ آف تھی. اچھا, اس نے شروع کی, میں نے اس کو سورہ رحمان سے شروع کروایا. آہستہ آہستہ شی اسٹارٹیڈ اسمائلنگ, گھر میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئی. اور پھر میں نے پھر آہستہ آہستہ اس سے پوچھا, میں نے کہا ڈو یو نیڈ میڈیکیشن؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا دل نہیں کرتا, میں نڈھال پڑی رہتی ہوں ان میڈیسن سے. تو اس کا میاں واز آلسو اے ڈاکٹر, تو بڑا خوش ہوا. اس نے جب جا کے سائیکیٹرسٹ سے پوچھا نا, تو سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ ارم سے کو اپنا کام کرے اور ہمیں اپنا کام کرنے دے, یعنی کہ دوائیوں سے نہیں ہٹانا. کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا, بیمار سوچ کا علاج دوائیاں کیسے کریں گی؟ تو جو میں نے جتنے دیکھے ہیں, او سی ڈی ہو, انگزائٹی ہو, ڈپریشن ہو, پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو, گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوں, جتنا کچھ بھی ہو, ٹین ایجرز, پرابلمٹک ٹین ایجرز ہوں, آئیڈینٹی کرائسس آج کل کتنے زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں. لڑکیاں جو ہیں وہ ٹام بوائے بن کے پھر رہی ہیں, لڑکے عجیب سسی سے ہیں. تم لوگوں کو نہیں کہہ رہی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل پاپولیشن. تو عجب قسم کے نا فیشنز اس قسم کے, اور اپنی آئیڈینٹی. تو یہ کس نے دینی تھی ساری اپنی پہچان؟ اپنی پہچان کس نے دینی تھی؟ تربیت کس نے کرنی تھی؟ ہم اپنے کلچر سے, اپنے دین سے اتنی دور چلے گئے ہیں کہ ہر طرف بے سکونی ہے, اور ہر طرف سو کالڈ اسٹریسڈ انوائرمنٹ ہے.
اور میری نظر میں جیسے کلند پاک فرماتے ہوتے تھے کہ بیٹا بابا انسانیت سسک سسک کے مر رہی ہے، مورل ویلیوز ڈکلائن کر گئی ہیں، ہیومن ویلیوز ڈکلائن کر گئی ہیں، اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے. یہ جو تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سن رہے ہیں، کم از کم ان میں اتنا ضرور ہے کہ آتا ہے سٹریس، لیکن پھر اس فقیر کی جو اس کی جو ٹیچنگز ہے، اس کے وارث کی جو ٹیچنگز ہیں، وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس دلدل میں سے نکالتی ہے. لیکن ہم کتنا فالو کرتے ہیں، ہم کتنا اپنے اندر اس چیز کو کیا ویسے تو سید بابا کہتے تو ٹھیک ہے، مگر لیکن وائی می، ایسا کیوں ویسا کیوں، یعنی کہ نہیں بابا جی نہیں سمجھتے. پھر دوسرے کہیں گے خود پہ پڑھیں نا لوگوں کو تو پھر ان کو پتہ چلے. سو انسٹیڈ آف کانسٹنٹلی، وہ جیسے یہ فرماتے ہیں نا یکسوئی ہونی چاہیے، فوکس ہونا چاہیے. تو جب آپ فوکس رکھو گے ایک پازیٹیوٹی کی طرف، ایک فقیر کی تعلیمات پہ، نیچرلی فقیر کی تعلیمات سراسر اللہ جل شانہ کے احکامات کی تابع داری کرنا ہے. تو جب آپ اس پہ فوکس رکھو گے تو نو میٹر کیا ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، وی ول ڈیفینیٹلی سروائیو اینڈ وی ول سروائیو ویل.